everyone, you are watching Faith TV and this is your host Samantha Nelson. प्रोग्राम मसीह से मुलाकात में आप सभी को वेलकम कहती हूँ। अजीज़ों, मसीह से आज की मुलाकात में हम बात करेंगे ईमान और ज़िंदगी के ताल्लुक से, क्योंकि खुदावंद का कलाम भी कहता है कि जो कोई उस पर ईमान लाता है हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। इस मौजू पे आज हम बात करेंगे हमारे गेस्ट के साथ, पास्टर सुलेमान अहमद। तो जी पास्टर जी, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, पास्टर सिसल का और आपकी सारी टीम का। मैं दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। मेरा नाम पास्टर सुलेमान अहमद है और हमारी चर्च का नाम जो है वो टेंपल ऑफ जीसस चर्च है। ये चुंगी अमर से दूर हमारा चर्च है और मैं सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पर आपका शुक्रगुजार हूँ। तो पास्टर, जिस तरह आपकी गवाही मैं सुन रही थी तो मुझे बड़ी ही बरकत मिली। मैं चाहूँगी कि यही गवाही जो है आज हमारे सुनने वालों से, हमारे व्यूअर्स के लिए भी आप ये गवाही जो है अपनी ज़िंदगी की गवाही हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि बथेरे ईमान लाने और ज़िंदगी पाने वाले बने। मैं चाहता हूँ कि हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से देखते हैं यूहन्ना की किताब 3 बाब और उसकी 16 आयत। यहाँ पे लिखा है खुदा के कलाम में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि लफ्ज़ से ज़िंदगी पाना, जब हम बेटे पर ईमान लाते हैं तो फिर हमें क्या मिलती है? ज़िंदगी। जब मैंने यीशु मसीह को कबूल किया तो यीशु मसीह ने सबसे पहले मेरी ज़िंदगी को चेंज किया और मुझे चेंज किया। मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने यीशु मसीह को कबूल करने से पहले मेरे जो पापा थे वो ऐसे एक पीर साहब थे। वो यीशु मसीह से बहुत दूर थे, वो यीशु मसीह को नहीं जानते थे। सो हम लोग भी यीशु मसीह को उसी तरह से नहीं जानते थे जिस तरह सारे लोग जानते हैं। तो जब पापा की डेथ हो गई तो एक फैमिली मेरे पास आई, तो उन्होंने कहा कि देखें कि आपके जो पापा है वो ऐसे ऐसे हमें कह के गए हैं कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरे बच्चे जो हैं वो आप जब भी बुलाएंगे आपके पास आएंगे। तो उस फैमिली के अंदर जब मैं गया तो उस बच्चे के ऊपर किसी ने जादू कर दिया था। एक ऐसा जो है वो टूना कर दिया था कि उसके बच्चे जो हैं, उस बहन के बच्चे जो हैं वो मर जाएं। तो ऐसा हुआ कि मुझे उन तस्वीरों ने बताया कि हम इस बच्चे को मार डालेंगे। ऐसा हुआ कि उस बच्चे को जब हॉस्पिटल लेके गए, इधर उधर लेके गए, तो डॉक्टर ने कहा कि कोई दवाई जो है ना वो असर नहीं कर रही, ना कोई इंजेक्शन असर कर रहा है। क्या हुआ कि वो बच्चा जो है ना कुछ दिन तक ज़िंदा रहा। 1 हफ्ते तक मैं भी उधर रहा तो बच्चा ठीक हो गया। मैंने कहा बच्चा ठीक हो गया, और जैसे ही तकरीबन मैं 2 मील के फासले पे गया हूँ और क्या हुआ कि उस बच्चे की डेथ हो गई। मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं वापस भागता हुआ जब आया तो जब भागता हुआ वापस आया तो मैंने देखा कि वही चीज़ें जो है उसकी बहन के ऊपर आ गई हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ कि ये क्या हुआ। और जब उस बच्ची को लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये भी जो है वो मर चुकी है। और मैंने कहा क्या करूँ। मैंने कहा ठीक है, अब इसको घर ले आए बच्ची को। जैसे ही बच्ची को घर लेकर आए तो मैंने कहा बस आप छोड़ दें इस बच्ची को, अकेला छोड़ दें। और मैंने फिर मुझे दुआ तो नहीं करनी आती थी और मैंने एक टांग पे खड़े होकर जो है उस वक्त जैसे भी मेरे मुंह से लफ्ज़ निकले और मैंने कहा यीशु मसीह, मैं तुझे नहीं जानता और मैं जानता हूँ कि तू मुर्दों को ज़िंदा करने की कुदरत रखता है, अंधों को आंखें देने की कुदरत रखता है, लंगड़ों को चलाने की कुदरत रखता है। आज ये बच्ची अगर ज़िंदा होती है तो मैं आज तुझे कबूल कर लूँगा। हालेलुया। ऐसा हुआ कि मैंने जैसे ही कोई तकरीबन आधा पौना घंटा मैंने दुआ की तो क्या हुआ कि उस बच्ची ने अपनी आँख खोली और उसने मुझसे पानी मांगा और वो बच्ची उसी वक्त जो थी वो ज़िंदा हो गई। सब लोग जो रो रहे थे वो जो है वो खुशी में उनके आंसू जो है वो बदल गए। और ऐसा हुआ कि खुदा ने जब उसकी ज़िंदगी में ये उसके अंदर दम फूका और वो बेटी ज़िंदा आई, तो मैंने फ़ौरन कहा कि मैं यीशु मसीह को कबूल कर रहा हूँ, इसलिए कि यीशु मसीह जो है वो खुदा ने अपना बेटा हमें इसलिए बख्शा है कि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। और जब वो बच्ची ज़िंदा हो गई तो मैंने कहा यीशु मसीह वाकई तो मौज़े करने की खुदा रखता है। और वो बच्ची आज भी ज़िंदा है
اور ابھی اس کی شادی بھی ہو گئی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب میں نے توبہ کی اور جب میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، بلکہ جب یسوع مسیح نے قبول کیا تو اس نے بھی میری زندگی میں یہ بڑا کام جانتے ہیں کہ جب یسوع جو ہے وہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو یسوع مسیح ہماری زندگی میں معجزات کو لے کر آتا ہے۔ خدا ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے اور خدا ہمیں شادمان کرتا ہے۔ یقین کریں کہ لکھے خدا کے کلام میں کہ خدا اتنی بڑی انسانوں کو مشکل نہیں ڈال سکتا جس سے وہ برداشت نہ کر سکے۔ خدا اتنی ہی پرابلم، اتنی ہی مشکل ڈالتا ہے جس سے ہم برداشت کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو یسوع مسیح جو ہے ہر وقت ہمارے اس کے فرشتے جو ہے چکرتے رہتے ہیں اور وہ ہماری مدد کرتے رہتے ہیں، کیونکہ لکھے خدا کے کلام میں کہ خدا ہم سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کے قدم کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہیں تو یسوع مسیح ہماری طرف قدم بڑھاتا ہے، کیونکہ لکھے مکاشفہ کی کتاب میں دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر جو ہے وہ میرے پاس ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو یسوع مسیح یقیناً ہمیں زندگی دیتا ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح کو آج اگر قبول کرتے ہیں، یسوع مسیح میں اگر آپ آ جاتے ہیں، تو میں جانتا ہوں یسوع مسیح آپ کی زندگی میں بھی بڑے معجزے کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح آپ کو بھی زندگی بخش سکتا ہے، یسوع مسیح آپ کو بھی آگے بڑھا سکتا ہے۔ اور میں آپ کو سب سے بڑا ایک اور اپنی گواہی سنانا چاہتا ہوں کہ ابھی 2014 کے اندر میں ایک فیملی کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بہن ہے جس کو فالج ہو گیا اور لکوا ہو گیا۔ جب میں نے دیکھا اس کے اوپر دعا کی، وہ تو ٹھیک ہو چکی، لیکن میں نے کہا خداوند یہ تو بہت غریب ہے، یہ تو پیسے بھی نہیں خرچ کر سکتی، یہ کیسے ہوا؟ تو جانتے ہیں کہ جب میں اپنی جاب پر گیا تو وہاں پہ میں نے کچھ بچوں کو گریڈنگ دینی تھی، میرے ہاتھ سے فائل گر گئی، پین گر گیا، اور میں نے دوستوں سے کہا یار دیکھو مجھے کچھ ہو رہا ہے، تو وہ مجھے کہنے لگے ہاں پاسا آپ کو کچھ ہو رہا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ میرے پاؤں سے جو ہے میری جان نکل رہی ہے، ایسے اوپر کی طرف آ رہی ہے، اور میرا چہرہ جو ہے ایک دم سے سویل کر گیا۔ جب میرا چہرہ سویل کر گیا تو ایک دم سے جو ہے مجھے فالج کا اٹیک ہو گیا، لکوے کا اٹیک ہو گیا، اور مجھے آواز آ رہی ہے دعا کرو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میری روح جو ہے وہ ایسے گھوم رہی ہے، لیکن مجھے یہ آواز آ رہی ہے کہ پریئر کرو پریئر کرو پریئر کرو پریئر کرو۔ جیسے میں دعا کرتا گیا اچانک سے میری جان میرے اندر واپس دوبارہ آئی، اور میں نے دیکھا کہ میں ایک سائڈ جو ہے وہ میری کام نہیں کر رہی، اور چہرہ بھی میرا ٹیڑھا ہو گیا، اور میں پھر بھی دعا کرتا جا رہا ہوں، اور خدا نے کیا کیا، آدھے سے 1 گھنٹے کے اندر مل کے مجھے بالکل ٹھیک کر دیا۔ اور دوسرے دن رات خدا نے مجھے سے کلام کیا کہ یہ زندگی میں نے تجھے لوگوں کے لیے دی ہے۔ یاد رکھیں جب آپ یسوع مسیح میں آتے ہیں تو یسوع مسیح آپ کو زندگی دیتا ہے۔ اور میں نے کیا کیا، خدا سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، اور یسوع مسیح خدا نے کیا کیا، مجھے پر پریکٹیکل کر کے جو ہے وہ مجھے بتا دیا کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں آپ جو منہ سے لفظ بولتے ہیں خدا اسے پورا کرتا ہے، کیونکہ جو ہم کہتے ہیں وہ خدا ہماری زندگی میں معاوضہ کرتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا پاک رو مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے بنگلہ چاہیے، مجھے گھر چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، تو خدا ہمیں کیا کرتا ہے، دیتا ہے۔ خدا ہمیں وہ تمام چیزیں دیتا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ ہم سے محبت کرتا ہے، آپ جس سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ جو چیز مانگے گا خدا آپ کے لیے پرووائڈ کر دے گا، وہ آپ کو چیز دے دے گا۔ لیکن جب آپ یسوع مسیح سے پیار کریں گے، اس سے محبت کریں گے، تو وہ بھی آپ سے کیا کرے گا، محبت کرے گا، پیار کرے گا۔ یاد رکھیں یہاں پہ لکھے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی، پوری دنیا سے، اس میں کوئی مذہب کا کوئی لنک نہیں ہے، خدا دنیا سے لوگوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اور جب وہ محبت کرتا ہے تو لکھا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا۔ کیا ہم اپنے آپ کو خدا کو پیش کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کسی کو کہیں کہ بھائی اپنی زندگی خدا کو دے دیں تو وہ کہے گا میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اپنا بیٹا خدا کے لیے دے دے تو وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے خدا نے جب اپنا بیٹا بخش دیا تو ہمیں بھی چاہیے، خدا ہم سے کچھ مانگتا ہے، خدا کہتا ہے تو اپنا آپ مجھے دے دے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو خدا کو دے دیتے ہیں تو پھر اگر خدا ہماری زندگی میں معاوضے کر سکتا ہے، اپنا بیٹا دے سکتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو خدا کو کیوں نہیں دے سکتی؟ یاد رکھیں جب آپ اپنے بچوں کو خدا کو دیں گے اور خدا کے گھر بھیجیں گے، سنڈے اسکول بھیجیں گے اور خدا کے پاس آئیں گے، وہ سیکھیں گے خدا کے کلام کو، تو یقیناً جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ لیڈر بنیں گے، خادم بنیں گے، اور خدا آپ کی زندگی میں بھی معجزات کرے گا۔ آج اگر ہمارے بچے ترقی کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کہ جو ہم سے جو پہلے تھے انہوں نے اپنے بچوں کو ٹریننگ دی ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو خدا کے گھر بھیجا،
اور جب ہم اپنے بچوں کو بھیجیں گے تو یقیناً خدا ہماری زندگی میں معجزات کرتا ہے. اور لکھا ہے کہ خدا نے اپنا بیٹا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا. جب اس نے بخش دیا تو وہ لینے والا نہیں ہے, وہ بیٹا ہمارا ہے, وہ ہمارا دوست ہے, وہ ہمارا بھائی ہے, وہ ہمارا خدا ہے, وہ ہمارا سب کچھ ہے, کیونکہ وہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے. اس نے اپنی جان ہمیں دے دی, ہم اسے جو مانگتے ہیں وہ ہمیں دے دیتا ہے. جس طرح خدا نے میری زندگی میں معجزے کیے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ خدا آپ کی زندگی میں بھی معجزے کرے. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی بیماری ہے تو وہ یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو سکتی ہے اگر آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فالج ہے یا بی پی ہائی ہے یا کچھ بھی ہے تو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے وہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے, بے شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان یسوع مسیح پر ہو. کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو. کبھی مر نہیں سکتے, کبھی نہیں ہم مر سکتے. اگر ہمارے اندر یسوع مسیح ہے تو ہم مر نہیں چاہتے. آپ جانتے ہیں کہ جو انسان مر جاتے ہیں, جو انسان اپنے گناہ کی وجہ سے مر جاتے ہیں یا وہ ایسی طرح سے خودکشی کی وجہ سے مر جاتے ہیں یا کسی اور وجہ سے مرتے ہیں, تو یقین کریں کہ وہ آسمان پر نہیں جائیں گے, وہ سیدھا پتال میں جائیں گے. وہاں پہ رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. اور وہاں پر کیا ہوگا, اگر ہمیں چوٹ لگتی ہے نا, اگر ہمیں چوٹ لگتی ہے ہاتھ پہ تو ہاتھ صرف درد کرتا ہے, انگلی درد کرتی ہے. وہاں پہ شیطان کیا کرے گا, جب ہم پر حملہ کرے گا, ہمارے اوپر جو ہے وہ پریشانیاں لائے گا تو پورا بدن جو ہے وہ ہمارا پین کرے گا. پورا بدن, ایک جگہ پہ چوٹ لگے گی پورا بدن جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ درد کرے گا. اور جانتے ہیں اگر آپ یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں, اگر آپ یسوع مسیح کے ساتھ آ گئے ہیں, اگر آپ یسوع مسیح کو آپ نے اپنا لیا ہے تو آپ پھر پتال میں نہیں جائیں گے, آگ میں نہیں جائیں گے, بلکہ کہاں پہ جائیں گے؟ یسوع مسیح نے کہا تم میرے ساتھ جاؤ گے نئے یروشلم میں, جہاں پہ سونے کی سڑکیں اور چاندی کی سیڑھیاں ہوں گی, اور وہاں پر جو وہ لوگ